محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بخشی اور ہدایت کا راستہ دکھلایا۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ حاضرین جمعہ، پوری انسانی تاریخ کا اگر ہم ایک سرسری مطالعہ بھی کریں اور گزشتہ قوموں پر ایک نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں پر کتابیں اتاری، مختلف صحیفے نازل کیے، وہیں پر سب سے زیادہ بہترین ذریعہ اپنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق کی آیات نازل ہوئی تو اس کے رسپانس میں، اس کے رد عمل میں انسانوں کے درمیان دو گروہ اور دو جماعتیں پیدا ہو گئی۔ ایک وہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق کی پکار پر لبیک کہا، جنہوں نے حق اور سچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی صداقت اور اس کو لے کر آنے والے پیغمبروں اور رسولوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور دوسری قوم، دوسرا فریق اور دوسری جماعت وہ تھی جو حق کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور حق کو روکنے کی کوششیں کی۔ یہ سیناریو اور یہ منظرنامہ ہر دور میں رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا اور حق کا انکار کیا، اور وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہیں حق ملا۔ اسباب، ذرائع، راستے بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بنیادی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حق دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہی آدمی، وہی جماعت، وہی فریق، وہی پارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق پر قائم و دائم رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھو، کہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات کی مخالفت کی اور حق کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کی زندگی کی داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کی داستان اور جن کی زندگی کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق، ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ داستان حق ہے، تلاش حق کی سب سے خوبصورت کہانی اور داستان ہے، اور یہ ایسا سچا واقعہ ہے جنہیں صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ قرآن کریم بھی مختلف واقعات جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ان واقعات کے بیان کرنے اور ان کے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالی حق اور حق کے لیے جو عوامل ہے، جو محرکات ہے، ان کو پیش کرتا ہے، اور میرے اور آپ کے دل کو تثبیت، میرے اور آپ کے دل کو ڈھارس بندھاتا ہے کہ جس قدر جس زمانے میں جتنے بھی لوگ حق کو ماننے والے ہوں، ان تمام کے سامنے یہ منظرنامہ ہمیشہ سے واضح اور کلیئر رہے، اور وہ اس بات کو پکڑے رہیں، سمجھے اور جمے رہیں کہ حق کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور حق کے راستے پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا، تاکہ زندگی میں جیسے بھی فتنے آ جائیں، جیسے بھی مصیبتیں اور ابتلا اور آزمائشیں آ جائیں، میں اور آپ کم از کم حق کی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایران کے ایک بہت ہی اصفہان کا علاقہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس علاقے کے ایک بہت بڑے سردار
اور اس قبیلے کے، اس جگہ کے، اس قریے کے ایک بہت بڑے پیشوا جو اپنے وقت کا مذہبی رہنما تھا، اس کے گھر میں پیدا ہوا۔ میری جو ناز و نعم کے ساتھ جو تربیت ہوئی ہے اور میری جو پرورش ہوئی ہے، اس قدر زیادہ گویا ایک لڑکی کو جس طرح، چھوٹی بچی کو جس طرح حفاظت کے ساتھ، ناز و نعمت کے ساتھ پالا جاتا ہے، میرا باپ اس قدر میرا خیال کرتا اور مجھے اس قدر ناز و نعم کے ساتھ پالتا پوستا۔ اور میرا باہر جانا بھی جو ہے بہت زیادہ ممنوع تھا کہ میرے باپ یہ چاہتا تھا کہ میں بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور ہمارا گھر چونکہ مذہبی رہنما کا گھر تھا، ہم مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے گھر میں ایک آگ جلائی جاتی ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آگ کی حفاظت کی جائے، 24 گھنٹے وہ آگ جلتی رہے۔ تو مذہبی رہنما کے گھر میں وہ آگ جلائی جاتی تھی، اور میں اس قدر اپنی مذہبی عبادتوں میں اور ان رسومات اور ریچولز میں اس قدر زیادہ منہمک رہا کرتا کہ اس آگ کو جلائے رکھنے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری ذمہ داری میری ہوا کرتی۔ میں اس قدر زیادہ جو ہے اس چیز میں انوالو ہو چکا تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے باپ کا ایک باغ تھا، ان کی اپنی ضرورتیں اور ان کا اپنا کام کاج تھا، بہت زیادہ گھر کے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے کام کے لیے باہر بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم ذرا یہ کام دیکھ لینا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلا اور راستے میں جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عبادت گاہ تھی، ایک کنیسہ تھا عیسائیوں کا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ان کے عبادت کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ طریقے کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میں اتنا منہمک ہو گیا انہیں دیکھنے میں اور ان کی عبادت پر غور کرنے میں کہ شام ہو گئی۔ میرے باپ پریشان ہو کر بہت سے لوگوں کو انہوں نے بھیجا مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ جب میں گھر واپس ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں تھے؟ تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت خوبصورت انداز میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت کا انداز پسند آیا تو میں وہیں پر تھا۔ اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ تم لوگوں کی اصل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری اصل شام میں ہے، شام کے علاقے میں ہمارے عبادت کا جو ہے بہت زیادہ سمجھی کہ ہیڈ کوارٹر ہے یا مرکزی سینٹر ہے۔ جب یہ واپس آئے اور جب باپ کو سنایا تو باپ کو فکر لائق ہو گئی کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے کو قید کر کے رکھ دیا، کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر میں ہی رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری فکر لیکن مسلسل اسی چیز میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کا کوئی شام کا کوئی اگر علاقے سے، شام کے علاقے سے اگر کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے یہاں پر آتا ہے اور جب وہ واپس جانے لگے تو مجھے بتائیے گا۔ تو ان لوگوں نے جب پیغام بھیجایا کہ ہاں شام کے علاقے سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اتنے وقت کے بعد یہ واپس جانے والے ہیں، تو انہوں نے کسی طرح چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکلے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کر مل گئے اور وہاں سے شام پہنچے۔ شام پہنچنے کے بعد پتہ کیا کہ یہاں پر عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی رہنما کون ہے، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا۔ اس نے کہا بالکل تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پادری تھا، جو فادر تھا، اس وقت کا جو مذہبی رہنما تھا، وہ بہت برا آدمی تھا۔ وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتا دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، اور لوگوں تک نہیں پہنچاتا، مستحق لوگوں تک، اور اپنے پاس وہ سارے خزانے، ہیرے جواہرات، سونے سب جمع کر کے رکھتا۔ اس کے پاس تقریباً 7 سونے اور ہیرے جواہرات کے بہت بڑے بڑے مٹکے تھے جنہیں اس نے کہیں چھپا کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ جب اسے دفنانے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بہت برا تھا۔ کہا کیسے تمہیں پتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ آدمی جو ہے مال جمع کیا کرتا تھا، مستحق لوگوں تک یہ مال پہنچایا نہیں کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس کا پتہ بتایا، لوگوں نے کھود کر نکالا تو 60 مٹکے نکلے۔ پھر اس کے بعد جو مذہبی رہنما وہاں پر اپوائنٹ ہوا، انہوں نے ان سے پوچھا اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عبادت گزار اور بہت نیک اللہ کا بندہ تھا، یہ برابر نماز اور عبادتوں کی پابندی کیا کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس کی بھی وفات کا وقت آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کیا کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کر سکوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جو وقت ہے، اس وقت عیسائیوں کی عبادتیں بھی بہت زیادہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے دین کو، اللہ کے دین کو بہت زیادہ بدل ڈالا ہے۔ بہت کم لوگ اس سرزمین پہ بچے ہوئے ہیں جو اللہ کے خالص دین پر عبادت کر رہے ہیں۔ البتہ میں تمہیں نصیبین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ میرے ایک ساتھی ہیں، ان کے پاس تمہیں بھیجنے کی میں جو ہے کوئی چارہ جوئی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور اس شخص کے پاس پہنچا اور وہاں پر جا کر ان سے درخواست کی کہ میرے آپ کے فلاں ساتھی نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انہیں
اجازت دی. وہ کہتے ہیں یہ بھی بڑا عبادت گزار بندہ تھا. اللہ کا کرنا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی جو ہے وفات کا وقت قریب آیا. اب ان سے درخواست کی کہ میں کہاں جاؤں. کہا کہ فلاں اموریہ کے جو ہے سرزمین پر ایک صاحب رہتے ہیں, تم وہاں جا سکتے ہو. وہاں پہنچے, ان کے ساتھ رہا, اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. اب اس سے درخواست کی کہ اب اور کہاں جاؤں. کہا دیکھو بھائی, اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت زیادہ بگڑ چکی ہیں, لوگوں نے اس میں بہت زیادہ تحریف اور بدلاؤ کا اہتمام کر ڈالا ہے, لہٰذا اب تم انتظار کرو کہ ایک اللہ کا نبی عرب کی سرزمین سے آنے والا ہے. یہ ہماری عیسائی تعلیمات میں لکھا ہوا ہے. تم انتظار کرو کہ وہ اللہ کا نبی آئے, اور جب کبھی تمہیں یہ موقع ملے کہ تم اس سرزمین پر جا سکو یا اللہ کے نبی کے تم کے دربار میں حاضر ہو سکو, تو تم ایسا ضرور کر گزرنا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر تھا تو یہاں پر کچھ میں نے بکریاں, کچھ چیزیں میں نے جمع کر لی تھی, کچھ میں نے چھوٹا موٹا شاید کاروبار بھی کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر تھا تو جتنا بھی میں نے مال جمع کیا تھا, اس مال کے حوالے سے میں لوگوں کو تلاش کرنے لگا تاکہ وہ مجھے عرب کی سرزمین تک پہنچا سکے. ایک قافلہ ملا, ان سے کہا کہ یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال آپ کے حوالے میں کرتا ہوں, بس مجھے اس جگہ تک پہنچا دو, میں آپ کے ساتھ, آپ کے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مال لیا, سلمان فارسی کو ساتھ لیا, اور بیچ راستے میں بہت دور نکلنے کے بعد پورا مال ہڑپ لیا اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا. وہ یہودی کے پاس رہے, اس کے پاس غلامی کرتے رہے. اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی جو ہے آیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑا بہت کھجوروں کی بستی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علامتوں سے میں پہچاننے لگا. اس کا چچیرا بھائی آیا, اس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا گیا. وہ سیدھا جو ہے مدینے کی سرزمین پر گیا. اموریہ کا جو عیسائی پادری تھا, اس نے اللہ کے نبی کی نشانیاں بتائی تھی کچھ. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ, کہ وہ ہدیہ تو قبول کرتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں, قبول کر لیتے ہیں, لیکن صدقے کا مال وہ لیتے نہیں ہیں. اور ایک کہا کہ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ, کہ آپ کے دونوں کندھے کے درمیان کیا ہوگا, ایک نبوت کی مہر ہوگی, ایک علامت ہوگی, اس نشانی سے تم پہچان سکتے ہو. تو سلمان فارسی اس طرح مختلف پڑاؤ کے بعد, مختلف مراحل کے بعد مدینے کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھجوروں کی بستی ہے. تو انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ شاید اب اللہ کا نبی جو ہے مجھے مل جائے. اب وہ کئی عرصے تک وہاں پر خدمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا اپنے مالک کے لیے کام کر رہا ہوں. اتنے میں ایک اور یہودی اس یہودی کے پاس, میرے مالک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ برباد ہوں یہ لوگ, ان کے پاس کوئی آدمی آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ سب کے سب لوگ اس کے پیچھے ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور سب کے سب لوگ اس پر قربان ہوئے جا رہے ہیں. قبا کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ جمع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ سنا کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کا نبی ہوں اور اس پر لوگ جو ہے جانثار ہونے لگے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں اور مجھ پر جو ہے ایک راشا طاری ہو گیا, مجھ پر ایک جھٹکا سا مجھے لگا, مجھے ایسا لگا کہ میں اوپر سے گر نہ جاؤں. وہ کہتے ہیں میں فوراً نیچے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا, میرے بھائی کون ہے وہ اللہ کا نبی جس کے بارے میں تم خبر دے رہے ہو؟ میرے مالک نے مجھے ڈانٹا, تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے, جا اپنا کام کر. تو انہوں نے کہا میں نے پتہ کیا, اور پھر میں نے جو بھی اپنا چھوٹا موٹا جو بھی میں نے کام کیا تھا, اس کی کچھ کھجوریں ہو سکتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ لے کر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں پر ابھی بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے جو لوگ ہیں ساتھی ہیں وہ بہت غریب ہیں, تو میں یہ صدقے کے طور پر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول کیا اور اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہا کلو, کھاؤ. تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اس میں سے کچھ لے کر کھا رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا. پھر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں کچھ چیز اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر گیا اور کہا کہ یہ آپ کی عزت اور اکرام کے لیے میں تحفتاً آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے بھی اس میں سے کچھ لیا اور اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نشانیاں مکمل ہو گئیں. پھر اس کے بعد ایک نشانی دیکھنا باقی تھی کہ آپ کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہے, خاتم النبوہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا, میں ہمیشہ اس طاق میں لگا رہتا کہ میں وہ مہر دیکھ سکوں, وہ نشانی دیکھ سکوں. ایک مرتبہ جنت البقیع, بقیع الغرقد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور میں مسلسل آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں دیکھ سکوں. آپ ایک لحاف یا ایک چادر آپ اوڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں سے ہلکی سی چادر کو جو ہے ڈھلکایا اور ہٹایا, یہاں تک
تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس مہر نبوت کو، نبوت کی اس نشانی کو دیکھ لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر قدرتی طور پر موجود تھی۔ وہ کہتے ہیں جذباتی طور پر میں اس قدر جو ہے وہ منفعل ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اور آپ کے بدن سے اور اس مہر نبوت سے لپٹ کر میں نے بوسہ دیا اور رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے اے فارسی، اپنا قصہ بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایک بہت ہی مالدار اور بہت ہی آسودہ خوشحال گھرانے میں نے جنم لیا۔ میری زندگی بڑے عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ میں نے بس یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کا طریقہ عبادت اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والا محسوس ہوا، تو میں ان کے پاس پہنچا۔ میں نے تحقیق کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک اللہ کے بندے کے پاس سے دوسرے اللہ کے بندے کے پاس، ایک عالم سے دوسرے عالم، ایک عابد سے دوسرے عابد کے پاس پہنچتا رہا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا سچا اور صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں تک ایسی بات آ گئی کہ میں ایک اجنبی جگہ پہ رہنے کے بجائے اب ایسا موقع بھی میری زندگی میں آیا کہ مجھے غلام بنا لیا گیا اور میں غلام کی طرح ایک یہودی کے پاس کام کرنے لگا۔ بس سوچئے، غور کیجئے کہ ایک اللہ کا بندہ ہدایت کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بندے سے دوسرے بندے تک، یہاں تک کہ اس راہ میں اس نے اپنے گھر بار کی جتنی بھی جو خوشحالیاں ہوں گی، جتنی بھی راحتیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری قربان کر دی اور پھر اسے غلام بنا لیا گیا۔ ایک غلام کی طرح 24 گھنٹے اپنے مالک کی خدمت کرنا اور پھر ہر قسم کی جو ہے قربانیاں دینا۔ اور کتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا ہوگا کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے، اللہ کا نبی آنے والا ہے، اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ اور جیسے ہی خوشخبری ملتی ہے تو پھر پہلے تحقیق کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، کیا اس کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی تعلیمات میں محفوظ ہے۔ ان ساری تحقیقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی ذات کو سپرد کر دیا اور ایمان قبول کی۔ یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہ جو قصہ ہے، میرے اور آپ کے سامنے حق کی تلاش کے لیے دی گئی قربانیوں کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کی خاطر کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، تو یہ دین کی نعمت مجھ تک آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے پتھر کھائے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا اور آپ کی جوتیوں میں تک میں جم گیا۔ سوچئے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی جو نعمت دی ہے، یہ آسانی سے مجھ تک آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ بس یہ ہوا کہ ہم نے ایک اسلامی خاندان میں، ایک مسلمان خاندان میں جنم لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ دین دے دیا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس دین کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس واقعے سے مجھ کو اور آپ کو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں حق کو پانے کا اور اس راستے میں جو بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں وہ قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج پوری اقوام کے درمیان اللہ کا نام لینے والے کتنے ہیں؟ بہت کم ہو سکتے ہیں۔ پھر ان اللہ کا کلمہ بیان کرنے والے اور اپنے زبان سے اللہ کا کلمہ ادا کرنے والے لوگوں کے درمیان شرک کرنے والوں کی ایک بڑی اور کثیر تعداد ہے۔ توحید پر جمے رہنے والے مختصر ہیں۔ پھر ان شرک کرنے والوں کے درمیان جو شرک سے دور ہیں، بہت سارے ایسے کلمہ گو بھائی ہیں جو شرک سے دور ہیں۔ ان شرک سے دور رہنے والے مسلمانوں کے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعات میں، خرافات میں اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ پھر ان بدعات و خرافات میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کے عقیدے کی بنیادی انحرافات میں مبتلا ہیں۔ اب آپ ہر ایک کیٹیگری سے اپنے آپ کو الگ کرتے جائیے تو تب آپ کو محسوس ہوگا ایک آدمی شرک کے سرکل سے باہر آ گیا، پھر بدعات و خرافات کے دائرے سے باہر آ گیا، پھر ان ساری الگ الگ رسومات سے باہر آ گیا۔ اب بچے بہت سارے کم لوگ، پھر ان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی ایک شخصیت، کوئی ایک بڑا آدمی گزرا ہوگا جماعت کا، کوئی ایک بڑا نیک آدمی گزرا ہوگا، کوئی بہت اچھا قلمکار ہوگا، کوئی بہت اچھا خطیب اور مقرر ہوگا، اب اس کا دامن انہوں نے پکڑ لیا اور اس کا دامن پکڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہدایت اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اندر محصور ہے، اس کے علاوہ
نہ یہ کسی مسلک، نہ کسی شخصیت، نہ کسی ملک، نہ کسی ادارے، نہ کسی آرگنائزیشن، کسی چیز سے یہ چیز جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہدایت کی جو نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف اللہ کی کتاب میں اور سنت رسول میں محفوظ ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی سمجھ کے ذریعے میں اور آپ جیسے انہوں نے اللہ کے رسول سے سمجھا اور اللہ کے رسول نے انہیں جیسے سمجھایا اور اس چیز کو جس طرح محفوظ کیا گیا، اس سمجھ اور اس فہم کے ذریعے میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیلف سٹڈی کے نام پر دین کے معاملات میں گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، پتہ نہیں کون کون ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا درجہ کم کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی نعمت اور حق کی نعمت اس آدمی کو دیتا ہے جو سچے دل کے ساتھ اس حق کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، میرے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، جہد کی، سعی کی، کوششوں کی آخری حدیں پار کر دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں، پھر ہم انہیں اپنے راستے کی توفیق بخشتے ہیں، پھر ہم انہیں صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو صحیح راستے پر تھے، صحیح دین پر تھے، سچی تعلیمات پر تھے، لیکن سیلف سٹڈی کے نام پر، فلاں فلاں کو سننے کے نام پر کوئی جادو کا انکار کر رہا ہے، کوئی حق کا انکار کر رہا ہے، کوئی نظر بد کا انکار کر رہا ہے، کسی کو وسوسوں سے پرابلم ہے، کسی کو صحابہ کے ایمان پر شک ہے، کسی کو بنیادی عقائد میں شک ہے، کسی کو آج اتنے فطرے اتنے برپا ہو چکے ہیں، اتنی نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں کہ لوگ جو واضح تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر مشتبہات کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک شاذ قول کسی کا مل گیا، کسی بڑے عالم کا کوئی ایسا ایک قول چھوٹا سا مل گیا جو صرف اپنا بہت ہی یونیک، بہت ہی منفرد، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لے کر جو ہے الگ الگ باتیں اور الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آدمی دین سے دور ہوتا ہے، حق سے دور ہوتا ہے، عقیدے سے دور ہوتا ہے، پھر بنیادی چیزوں سے دور ہو کر، اللہ معاف فرمائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھتے تھے نماز روزوں کے پابند تھے، ان ساری باتوں میں، بحث و مناظروں میں، ان سارے اختلافات میں، جنگ و جدال میں، آج وہ بنیادی عبادتوں سے بھی محروم ہیں، اور ان کی زبانیں اس قدر جری ہو چکی ہے کہ وہ تابعین سے ہوتے ہوئے صحابہ پر، صحابہ سے ہوتے ہوئے رسالت پر بھی جو ہے جرح کرنے، نقد کرنے، کرٹیسائز کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھ کو اور آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا اگر حقدار بننا ہے تو ان فضولیات سے مجھ کو اور آپ کو دور رہنا ہو۔ دوسری بات، جب کبھی اختلافات ہوں، جب کبھی بحث و مباحثہ ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیے حق سمجھنے اور حق تک پہنچنے کی نیت ہونی چاہیے۔ میں جیت جاؤں، میری بات چھوٹی نہ ہو، میں بحث میں آگے پیچھے نہ رہ جاؤں، میری بحث سب سے بہترین ہو، اس عالم پر، فلاں عالم پر، فلاں عالم پر میں تنقید کروں اور میرا درجہ بلند ہو، اس چکر میں رہیں گے، ہوگا کیا پتہ ہے، حق سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، دیکھیے، اللہم رب جبرائیل و میکال و اسرائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جبرائیل و میکال و اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے رب، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، جس بات کے درمیان، جس بات کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے پروردگارہ، اس بات میں مجھے حق کی ہدایت دے، بِإِذْنِكَ، اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے، إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ میں اور آپ ہمیشہ اس بات کی سچے دل کے ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ میں اور آپ، مجھے اور آپ کو حق مل جائے، سچ مل جائے، کہیں سے ملے، کوئی بھی دے، آپ کا دشمن بھی آپ کو سچی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے، قبول کریں۔ یہ ایگو سے، انانیت سے، یہ بحث و مباحثے سے دور ہٹ جائیے۔ ان چیزوں نے مجھے اور آپ کو مختلف فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے، اور جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں خاص طور پر فیس بک وغیرہ پہ، ٹویٹر پہ، یہاں وہاں، نوجوان، یہ وہ نوجوان ہیں جو دین سے دور نہیں ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو دین سے قریب ہیں، جنہیں تھوڑا بہت علم ہے دین کا، دین سے شناسائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، ان صحابی نے ان صحابی کو کیوں اپوائنٹ کیا، فلاں خلیفہ نے فلاں خلیفہ کو کیوں دیا، یہ اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔
اپنا بھی ایمان خراب کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی ایمان خراب کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات سمجھ لیجئے، الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ سچے اور حق پر تھے، ان سے ہونے والی لغزشیں، بھول چوک اللہ کے حوالے۔ اللہ نے انہیں لکھ کر دے دیا، بولنے کی ضرورت نہیں، لکھ کر دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ اب ان پر بات کرنے، ان پر بحث و مباحثہ کرنے سے آپ کے دین میں اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں، اللہ یہ کہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان جو ہے متاثر ہو جائے گا اگر میری اور آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے۔ علماء ایسے گزرے ہیں کچھ لوگ جن کے قلم نے اور جن کی زبانوں نے بہت گہری ٹھوکریں کھائی ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی ہیں، پھر قلم درازیاں کی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جو گزر گئے، اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، لیکن مجھ کو اور آپ کو بہکنا بھٹکنا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہدایت کی نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان سارے دائروں سے باہر نکلنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا، کہ مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے، سچ تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے چاہے کہیں سے بھی کوئی سچی بات مجھے مل جائے، میں اس کو قبول کروں گا، بصر و چشم اپنی آنکھوں پہ رکھوں گا اسے، اور اسے عزت دوں گا۔ اس بات کی جب تک نیت نہیں ہوگی، جذبہ پیدا نہیں ہوگا، وہ جذبہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جس جذبے کے ساتھ وہ گھر سے نکلے اور سال ہا سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ پھل عطا کیا ان کے صبر کا اور ان کی قربانیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تب جا کے انہیں ایمان نصیب ہوا۔ آپ سوچئے، اتنی قربانیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا موقع ملا، کیا کیفیت ہوگی، کیا جذباتی منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمان فارسی رو رہے ہیں، اور یہی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، کہا لو کان الایمان عند الثریا لنال رجال من هؤلاء، کہا اگر ایمان ثریا جو ستارہ ہے، اس ستارے کی دور بھی ہو، اتنی مسافت بھی ہو، آسمان پر بھی اگر ایمان ہو، لنال رجال من هؤلاء، تو اس جیسے لوگ وہاں تک پہنچ کر بھی ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ، اپنا دست مبارک سلمان فارسی پہ رکھ کر کہا لنال رجال من هؤلاء، مجھ کو اور آپ کو ویسا بننا ہے سلمان فارسی جیسا، حق کہیں پر بھی ہو میں اور آپ کوشش کر کے وہاں تک پہنچے، حق جہاں سے ملے مجھ کو اور آپ کو قبول کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں سے بھی ملے، پھر چاہے وہ میرے قبیلے، میرے خاندان، میرے رسوم و رواج، میری اپنی انانیت، میری اپنی خواہشات، میرے اپنے جذبات کسی بھی کے بھی خلاف چلے جائے، مجھے اور آپ کو حق کو قبول کرنا ہے، اور حق کو قبول کر کے اس کے آگے اپنا سر جھکانا ہے، تبھی میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آئے گا میرے بھائی۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں جو بات کہی ہے، ایک وہ ہے جو حق کے گروہ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو باطل کے گروہ میں ہوتا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے گروہ میں، اللہ کی جماعت میں اور حق کے گروہ میں رہنا ہے، اور اس کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اور ایک سبق جو ملتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے زندگی سے مجھ کو اور آپ کو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینے میں اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں، یہودیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، منافقوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، پیشاب کیسا کرنا یہ بھی سکھاتا ہے تمہارا نبی، مذاق اڑا رہا ہے، مذاق ولا یستخفون۔ دیکھیں قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کیسی ہیں، دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے، ارے کیسے بولوں میں، اب پیشاب کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول، کیسا جواب دوں؟ جھجک گئے، شرم آئی انہیں، پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے؟ نہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا ہوگا، اس سے 2-3 گنا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کہا، ایمان اور یقین کے ساتھ کہا ہاں ہمارے نبی ہمارے پاس تربیت دینے والے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مقام ہے ان کا، اور وہ ہمیں زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل بھی سکھاتے ہیں اور زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی سکھاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنی زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان اور یقین کی میرے اور آپ کے اندر کمی ہے نا میرے بھائی، آج جب ہم باہر نکلتے ہیں تو آج کی دنیا کیا ہے؟ ماڈرن دنیا ہے، فیشن سے بھری دنیا ہے، لباس سے لے کر ظاہری رکھ رکھاؤ سے لے کر ہر چیز کے اندر انسان آج مادہ پرست ہو چکا ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں جن کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو ہم ذرا شرماتے ہیں،
کیسے بولے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان سے اللہ کا نام کیسے لے، نبی کی تعلیمات پہ کیسے عمل کرے، 2 رکعت نماز کیسے ادا کر لے، اس داڑھی کے ساتھ میں کیسے وہاں جاؤں گا، اپنے لباس کے ساتھ کیسے میں وہاں جاؤں گا، یہ اور اس جیسی چیزیں جو مجھ کو اور آپ کو شک میں یا پھر جو ہے جھجک میں مبتلا کر رہی ہیں، یہ میری اور آپ کے ایمان کی کمی ہے میرے بھائی۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے، اور سلمان فارسی کی زندگی مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ اور کیسا یقین؟ کہ اس یقین کے ساتھ ہم بتائیں کہ ہاں ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، قل امر ربی بالقسط، کہا آپ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، کہ میرے رب نے پوری انصاف کی تعلیمات مجھے سکھائی ہوئی ہیں۔ اور کیا کہا؟ ایک تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کسی بہت دور شام یا روم کے علاقے میں ہے، موجود ہے، اور کھانا کھا رہے ہیں تو کچھ دانے نیچے گر گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابی بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ دانہ اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری قوم کے لوگ، وہ لوگ شاید اس کا مذاق اڑائیں، وہ لوگ شرم محسوس کر رہے تھے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، آپ کے طریقے کو میں ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، اپنا دین دنیا والوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، یا اپنی آخرت اس دنیا کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ مجھ کو اور آپ کو اس کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ باہر نکلنا ہے کہ جب ہم عمل کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں اس بات کی تعلیم میرے رب نے مجھے دی ہے، اس بات کی تعلیم مجھے میرے رسول نے سکھائی ہوئی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ایسا کریں، ہم ایسا کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے ناموں کے اندر جو محمد لگا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے محبت کا اظہار ہے۔ یہ جو ہمارے کاموں کے اندر اسلامی رنگ ڈھنگ ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے رب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے، آپ سنیے، ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں شامل ہوتے ہیں، رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مسلمان فوج اور لشکر کی طرف سے ایمبیسڈر بن کر جا رہے ہیں، اور رستم جب ایک مسلمان قوم کی طرف سے آنے والے ایک مسلمان آدمی کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھا ہے؟ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا دربار سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اپنے نیزے کو اس کی قیمتی قالین پر رکھ کر چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ، ایک معمولی فوجی جو مسلمان لشکر کا فوجی ہے، ایک سفیر بن کر جب جا رہا ہے تو اس کے کپڑے بہت معمولی سے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ عرب کی جو ہے بدو قوم ہے، انہیں کیا آتا ہے، کیا جاتا ہے، آپس میں لڑنے مرنے والے۔ جب یہ لوگ دنیا پر حکومت کرنے لگے تب ان کی آنکھیں کھلنے لگی کہ یہ لوگ تو بہت آگے نکل چکے، اور اسی نیزے کو لے جا کر وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ان بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو یقین ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے اور یقین کی یہ جو دولت ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی داڑھی پر، ہمیں اپنی تعلیمات پر، ہمیں اپنے لباس پر، نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر شرمانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور اس یقین کی دولت کو سامنے بھی پہنچانا ہے اور تبلیغ کر کے انہیں بھی دعوت دینا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کے کلمے کو قبول کریں، اللہ کے دین کو قبول کریں، اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت تک پہنچے۔ یہ خاص پیغام میرا نوجوانوں کے لیے کہ آپ ایک ایسے گیدرنگ میں جاتے ہیں، مکسڈ گیدرنگ میں، جہاں پر مسلم نان مسلم سب ہوتے ہیں، آپ کو اپنی تعلیمات پہ شرمانا نہیں ہے میرے بھائی، آپ کو پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیمات لے کر جانا ہے۔ آپ کو جو ہے ریپریزنٹ کرنا ہے ایک مسلمان قوم کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی غلطیاں کرنے سے پہلے جو ہے ایک احتیاط آئے گا کہ میں اپنی قوم کو، اپنے نبی کو، اپنے دین کو میں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور ان کا نمائندہ بن کر میں جا رہا ہوں، تو مجھ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی غلطی ایسی نہ ہو کہ میرے دین پر، میرے اسلام پر، میرے رب پر اور اس کی تعلیمات پر کسی بھی قسم کا جو ہے برا دبا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، پڑھنا، پڑھانا اور اس سے درس حاصل کرنا، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے حقیقی بطل ہیں،
ان کی زندگیوں کا مطالعہ مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا سکھانا چاہیے. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. اور اس واقعے کا جو دوسرا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہدایت اگر آپ اور میں چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے اندر اس بات کی سچی تلاش اور سچی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں رکھے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن پھر آپ کیٹیگرائز کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کرنے والے بھی مسلمان بہت سارے ہیں, پھر بدعات و خرافات میں مبتلا بہت سارے, مختلف شخصیتوں کا دامن تھامنے والے بہت سارے ہیں, الگ الگ قسم کی جو برائیوں میں مبتلا ہونے والے بہت سارے ہیں, سیکولرزم اور لبرلزم, اور آج عجیب قسم کے جو دانشوران پیدا ہو گئے جن کے اندر دین صرف برائے نام رہ گیا ہے, ایک صرف انہوں نے نام کے طور پر, لیبل کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے, بلکہ حجاب پر, دین پر, داڑھی پر, جہاد پر, ہر ایک بنیادی حکم پر انہوں نے خود آگے بڑھ کر جو ہے نا اعتراضات کرنا شروع کر دیے. تو ان سارے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, تمہیں چاہیے کہ ان بہت سارے کم لوگوں کے درمیان تم رہو. کیوں؟ فطوبى للغرباء, ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان غرباء میں, ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقبول ہے. اللہ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.